علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، استاد شہید سید سبط جعفر زیدی صاحب کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے استاد شہید کی شخصیت کے متعلق کچھ معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع خداوند متعال نے فراہم فرمایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شہید سبط جعفر ہر دل عزیز اور ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت جو ہر دل میں بسی ہوئی تھی اور اب بھی ہر دل میں بسی ہوئی ہے، لیکن بہت سارے زندگی کے استاد شہید کے ایسے پہلو جن پر سے پردہ اٹھانا ضروری ہے۔ ہم مختلف کلپس کی صورت میں آپ کی خدمت میں استاد کی شخصیت کو پہنچانے کی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، گرچہ ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا انتہائی مشکل مرحلہ ہے، لیکن کچھ زندگی کے ایسے پہلو جو بہت زیادہ نمایاں تھے وہ ہم نے یہاں قلم بند کیے ہیں اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج اس مختصر سے کلپ میں جو پہلا موضوع اس مقدمے کے بعد جو وقت کی تنگی کی وجہ سے منتخب کیا، وہ یہ ہے کہ خدا نے ہر انسان کو یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں بہترین کام کرنے والا کون ہے۔ پروردگار نے انسان سے کوالٹی کا مطالبہ کیا ہے، کوانٹٹی کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی اکثر عمل کا تقاضا نہیں ہے بلکہ احسن عمل کا تقاضا کیا گیا ہے۔ استاد کی پوری زندگی جس بھی رخ سے آپ دیکھیے اس آیت کی عملی تطبیق نظر آتی ہے۔ ہر میدان میں استاد ہر کام کو بہترین اور احسن کرنے کے خواہش مند تھے اور تقریباً تمام زندگی کو انہوں نے احسن طریقے سے گزارا۔ گویا قرآن اور اہل بیت سے متمسک یہ شہید اپنی پوری زندگی کو اس طرح گزار رہا ہے کہ اب آیات کی تفسیر اس کی سیرت اور اس کی زندگی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم غور کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہم ان کی زندگی سے مطلع ہوتے چلے جائیں گے اور ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری اور جیسی شہادت انہیں نصیب ہوئی، وہ شہادت ان کا حق تھی کہ پروردگار انہیں یہ نعمت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔